جی میم، تو یہ ایگزیبیشن کیا ہے جو آپ لوگ یہاں آرگنائز کرا آج؟ جی آزادی کا امرت مہوتسو چل رہا ہے، تو اسی سلسلے سے ہم نے یعنی ڈپارٹمنٹ آف ویمن ایجوکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے ہم نے ایک پوسٹر ایگزیبیشن رکھا ہے ویمن فریڈم فائٹرز کے عنوان سے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آج کی جو نسل ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ آزادی کی ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں خواتین کا، عورتوں کا کیا اہم رول رہا ہے، اور کون سی وہ خواتین تھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تحریک کو لگا دی اور قربان کر دی۔ تو ایسی ہی چند خواتین کو لے کر ہم نے پوسٹر ایگزیبیشن یہاں منعقد کی ہے، ان کی تصویروں کے ساتھ میں کچھ مختصر سا ان کا تعارف بھی ہے۔ لیکن اس ایگزیبیشن کا ایک بہت اہم پہلو میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی، اس دور میں خواتین لکھتی بھی بہت تھیں اخبارات میں، اور شاعری کے ذریعے سے، یا پھر تقریریں ان کی بھی بہت اہم ہوتی تھیں۔ تو کہیں کوئی جلسہ ہوتا عورتوں کا تو اس کی رپورٹ شائع ہوتی تھی کہ بیگم۔ تو یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ کستوربا گاندھی یا نشاط النساء یا بی اماں جو تھیں مولانا محمد علی جوہر کی والدہ یا ان کی بیگم، ان کی تقریروں کے بھی کچھ چھوٹے سے اقتباس یہاں پہ میں پیش کر سکوں، تاکہ یہ آج کی نسل کو یہ پتہ چلے کہ خواتین نے کس طرح سے اس تحریک میں حصہ لیا، نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ تحریر اپنے قلم سے بھی انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے یہ کام کرتی رہیں، یا تقریروں کے ذریعے سے انہوں نے کام کیا۔ تو آج آپ کو اس ایگزیبیشن میں ایسے بہت سے نئی باتیں معلوم ہوں گی، پتہ چلیں گی کہ کس طرح سے خواتین نے یہ ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا تھا۔ میم، تو عام طور پہ جب بھی ہم انڈیپینڈنس اسٹرگل کی بات کرتے تو 1857 سے سٹارٹ ہوتا اور پھر 1947 میں جا کے ختم ہو جاتا، لیکن ہماری ٹیکسٹ بکس میں بس ایک فیمیل فریڈم فائٹر کا نام آتا اور وہ ہے رانی لکشمی بائی۔ جی، اس سے ہٹ کے بھی کیا اور کوئی فریڈم فائٹرز تھے جو اپنے ہی اسپیسز میں وہ لوگ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرے برٹشرز کے خلاف؟ جی، یہ بہت اچھی بات سے آپ نے شروعات کی۔ اگر آپ غور کریں تو بات یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح کی کتابیں تیار ہوئی ہیں ان میں وہ تمام نام یا وہ تمام خواتین جو اس پوری تحریک میں 100 برس کی جو تحریک رہی ہے ملکی آزادی کی، یا انگریزوں کے خلاف جو مزاحمت، جو مقابلہ کرنے کے جو واقعات تھے، ان تمام میں دراصل خواتین نے بہت ہی اہم کردار نبھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ تمام ہسٹری بہت عرصے تک کتابوں کا حصہ نہیں بن پائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جو نسل ہے وہ جانتی نہیں ہے کہ کتنی خواتین اس میں رہی ہیں۔ تو جب ہم 1857 سے بات کرتے ہیں تو، اور جب 1947 تک دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دور کا ہندوستان کیسے تھا، اور اس ہندوستان کے سماج میں جو عورت ہے اس کا کیا مقام تھا۔ اور جو 1857 کی جو لڑائی ہوئی تھی، جب پہلی بار جو شہنشاہیت، جو امپیریلزم ہمارے ہندوستان میں تھا، جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں پر جو راجہ، مہاراجہ، بادشاہ حکومت کرتے تھے، اس گھر کی جو رانیاں تھیں، لیکن جب دھیرے دھیرے ان کا اقتدار، ان کی حکومت ختم ہونے لگی اور انگریز قابض ہونے لگے، تو وہاں کی رانیوں نے بھی اپنی اپنی جگہ بہت اہم رول ادا کیا ہے، جس میں آپ بیگم حضرت محل کا نام لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ راجستھان وغیرہ کی ایسے کئی ریاستیں تھیں جہاں کی رانیوں نے اپنے علاقے کو انگریزوں سے بچانے کے لیے بہت مزاحمت کی، بہت اہم رول پلے کیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں فوج کی، انگریزوں کے پاس فوج کی زیادتی کہیے گا، یا ہندوستانی فوج میں ہتھیاروں کی کمی، کوئی نہ کوئی اس طرح کے اسباب تھے، یا بہت اندرونی ایسی بغاوتیں تھیں جن کو ریزسٹ کرنے میں، جن کا مقابلہ کرنے میں رانیوں نے بہت اہم کمان سنبھالی تھی، لیکن وہ گرفتار ہوئی، جس میں آپ رانی لکشمی بائی کا نام لے سکتے ہیں جو شہید کر دی گئیں، یا بیگم حضرت محل کا نام لے سکتے ہیں، یا ان کی جو کنیزیں ہوتی تھیں، ان کے محلوں میں جو عورتیں ہوتی تھیں، ان لوگوں نے بھی وہ ہتھیار سنبھالے تھے اور میدان میں باقاعدہ انگریز فوج کا مقابلہ کیا تھا۔ انگریز فوج سے مطلب جنہوں نے ہندوستانی فوج کو اپنا لیا تھا، اس طرح سے۔ تو یہ جب وہ گرفتار ہوئی، پھر انہیں نیپال وغیرہ بھیجا گیا، یہ تمام ہسٹری چیز کی باتیں ہیں۔ تو ایسی بہت
سی خواتین ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ملک کی آزادی کی لڑائی جو پہلی جنگ 1857 سے شروع ہوئی اس میں خواتین کا اہم رول رہا ہے. جی میم تو میدان کے جنگ کے میدان سے ہٹ کے کیا خواتین کا تحریروں میں، لکھاوٹ میں اور پوئٹری کے تھرو اس طریقے سے بھی کیا ان کا کنٹریبیوشن تھا؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم ویمن رول کو اگر اس میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ پولیٹیکلی کتنی خواتین جو ہے وہ بہت ایکٹیو تھی. جیسے سیاسی جلسے ہونے لگے تھے اور تنظیمیں بننے لگی تھی، وہ کانگریس ہے یا آپ دوسرے اور تنظیموں کی بات لے لیں تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بننے لگی تھیں. اس میں کچھ خواتین تو 20th سینچری کے بعد فرسٹ ڈیکیڈ یا سیکنڈ ڈیکیڈ میں دوسرے دہے سے وہ شامل ہونے لگی تھی. لیکن سچ یہ ہے کہ اس کے کنٹریبیوشن کو، عورت کے کنٹریبیوشن کو، اس کی حصہ داری کو آپ کو ڈفرینٹ ویز میں دیکھنا ہوگا. کیونکہ تمام جو خواتین تھیں ہندوستانی وہ پردے کا نظام جو تھا وہ بہت سخت تھا. خواتین کو پڑھنے کے لیے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی تو سیاسی طور پر وہ کیسے متحرک ہو سکتی تھی؟ تو جو ہو سکتی تھی، جیسے جن کے بہت سے ایسے پولیٹیکل لیڈرز تھے، نہرو خاندان کی بات لے لیں یا آپ دوسرے لیڈرز تھے یا سوشل ریفارمرز تھے، ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کے گھر کی جو لڑکیاں تھیں، انہوں نے اپنی خواتین کو ساتھ لے کر پہلی بار باہر نکالا. تو یہ پولیٹیکلی تھوڑا ایکٹیو ہوئی. ادر دین دوز ویمن، ان سے ہٹ کر جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے طور پر کام شروع کیا. جب گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے اور 1920 کے آس پاس جب انہوں نے کہا کہ اس ملک کو انگریزوں سے ہم آزاد تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس میں عورتوں کو شامل نہیں کریں گے. کوئی تحریک ادھوری آدھے سماج کے ساتھ لڑی نہیں جا سکتی، اسی لیے پورے سماج کو اس میں داخل. تب یہ جب گاندھی جی نے دیا کہ خواتین کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تو بہت ساری خواتین ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے لگی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ نظام کچھ اس طرح کا تھا، ہماری سوسائٹی کچھ اس طرح سے تھی کہ تمام خواتین باہر نہیں آ سکتی تھیں. انہوں نے اس طرح سے جب گاندھی جی کا فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ چرخہ کاتنے کی تحریک یعنی سودیشی موومنٹ یہ تھی کہ جو انگریزوں کے بنائے ہوئے جو گارمنٹس یا جو کپڑا جو اشیاء ہوتی تھیں ان کا ہم کو بائیکاٹ کرنا تھا اور ہندوستانی چیز کو پروموٹ کرنا تھا تاکہ وہ ہندوستانیت پیدا ہو، وطن سے محبت پیدا ہو. تو یہ جو چرخہ کاتنے کا جب گاندھی جی نے شروعات کی تو اس موومنٹ کو پروموٹ کرنے میں خواتین نے رول پلے کیا. باقاعدہ چرخہ کاتو مختلف زبانوں میں، صرف اردو میں ہی نہیں کہہ رہی ہوں میں، جو لوکل ڈائلیکٹس ہوتی تھیں، جو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں، وہاں عورتیں گیت لکھتی تھیں اور ان گیتوں کو لے کر گاؤں جاتی، راتوں میں موو کرتی، دن میں خواتین کے جلسے کرتی اور وہ گیت گاتی تاکہ نیشنلزم، پیٹریوٹزم پیدا ہو. اور انہیں یہ بات ان میں پھیلاتی کہ بھئی آپ کے گھر کے جو مرد ہیں اگر وہ گرفتار ہو رہے ہیں، چونکہ انگریزوں کا یہ تو کام شروع ہو گیا تھا کہ جہاں یہ موومنٹ چلتا اس کو گرفتار کیا جائے، تو ان کے شوہر، والد یا ان کے بھائی گرفتار ہو جاتے تو انہیں کس طرح سے انکریج کیا جائے کہ اگر وہ گرفتار ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. تو ایک فرنٹ تو ان کو اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا تھا، دوسرا فرنٹ انہیں وطن کے لیے تیار کرنا تھا، وطن کی قربانی کے لیے. تو یہ جو گیت ہے یہ آپ کو لوکل ڈائلیکٹ میں بھی ملیں گے اور آپ کے لٹریچر میں بھی ملیں گے. اس کے علاوہ جب پیپرز پبلش ہونے لگے، میگزینس نکلنے لگے تو آزادی کے لیے اس کو انکریج کرنے کے لیے بہت سارے آرٹیکلز لکھنے لگی خواتین. تو آپ کو ایسی بہت سے نام آپ کو اس دور میں ملیں گے. جب جیسے فار ایگزامپل مولانا محمد علی جوہر کی بات کرو، بہت بڑے فریڈم فائٹر، ان کی والدہ، وہ محمد علی جوہر اور ان کے چھوٹے دو ہی بھائی تھے، جب وہ گرفتار ہو گئے تو ان کی والدہ بس نکل پڑی کہ بھئی اب ملک پہ مجھے قربان ہونا ہے. تو وہ گاندھی جی ان کی اتنی عزت کرتے تھے ان کو، اور ان کی بہو یعنی محمد علی جوہر کی بیگم، یہ دونوں کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے. گاؤں جاتے یہ لوگ، وہاں جلسے منعقد کرتے اور تقریریں کرتے. اتنی جوشیلی ان کی تقریریں ہوتی تھیں ان عورتوں کی کہ کچھ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے آپ، لکھیں
یا ایک نیشنل موومنٹ کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فنڈ کی ضرورت، تو خواتین اپنے زیور قومی فنڈ میں دیتی تھی۔ یہ وہ تاریخ کا، ہسٹری کا یہ وہ پہلو ہے جو انسین ہے، جو انویزیبل ہے، جس پر بات نہیں ہوتی۔ تو گاندھی جی یہ کہتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر ان خواتین نے مجھے یہ اس طرح سے مدد نہیں کی ہوتی، قومی فنڈ میں وہ عطیہ نہیں دیتے، وہ اگر سپورٹ نہیں کرتے تو میں پورے ہندوستان بھر کا دورہ نہیں کر سکتا تھا، اس موومنٹ کو میں پورے ہندوستان میں نہیں چلا سکتا تھا۔ تو ایک طرح سے جیسے میں نے کہا کہ رائٹنگز کے ذریعے سے، دوسرے میں نے کہا کہ دوسرے عورتوں کا کو اویئر کرنے کے لیے، ان میں وہ اویئرنیس لانے کے لیے کہ کیسے ہمیں متحد ہو کر سب کو، ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ جو سب سے بڑا کام عورتوں نے کیا ہے وہ ہے اتحاد کا، قومی اتحاد کا، کہ ہم سب کو مل کر چرخہ زیادہ سے زیادہ کاٹنا ہے، سود زیادہ بنانا ہے اور بائیکاٹ کرنا ہے انگریزوں کی چیزوں کا۔ یہ تمام تحریک، یہ تمام چیزیں خواتین نے اپنے طور پر سنبھالی رکھی تھی۔ بہت سرپرائزنگ فیکٹس ہے یہ، جو کبھی معلوم نہیں تھے ہمارے کو، کہ اتنے سارے بھی کنٹریبیوشنز تھے، مطلب جنگ میدان میں، جنگ کے میدان میں بھی، اور پھر انٹلیکچولی رائٹنگ، اسپیچز، وہ سب چیزوں میں بھی، اور پھر ویلتھ کے تھرو بھی وہ لوگ کنٹریبیوٹ کرے۔ تو اگر لوگوں کو پڑھنا ہے کوئی فیمیل فریڈم فائٹر پرسنالٹیز کے بارے میں، اپارٹ فرام رانی لکشمی بائی اور آپ ابھی بولے بیگم حضرت محل، دو نام ہیں، اور کون سے نام ہیں جن کا لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں، خاص طور سے younger generations to know more about the freedom struggle؟ دیکھیے ابھی تو جیسے ابھی تو بہت کچھ اس پر لکھا جا رہا ہے، خاص طور پر آپ گوگل کر لیں، آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو ویمن فریڈم فائٹرز یا رول آف ویمن، بہت کچھ ملتا ہے پڑھنے کے لیے، اور اس پر کتابیں بھی آئی ہیں۔ خاص طور پر یہ کب ہوا؟ جب فیمنسٹ موومنٹ چلنے لگا 1960s کے بعد، یہ بہت خیال ہوا کہ بھی خواتین کا، عورتوں کا جو کچھ کنٹریبیوشن ہے، جس فیلڈ میں بھی کنٹریبیوشن ہے، ویدر اٹ از سوشل، پولیٹیکل، ایجوکیشنل، جو بھی کنٹریبیوشن ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا یا اس پر بات نہیں ہوتی، تو خود عورتوں نے بہت کام کیا ہے۔ تو ہماری انڈین ہسٹری کو بھی جیسے ری رائٹنگ ہسٹری کے نام پر خود بہت ساری ویمن اسکالرس نے یہ کام کیا ہے، ان کی کتابیں پبلش ہوئی ہیں جو بہت آسانی سے آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ 75th ایئر آف انڈیپینڈنس جو ہم منا رہے ہیں، اس سلسلے میں ایک پکٹورل بک بھی منسٹری کی جانب سے شائع ہوئی ہے، جس میں ان کی تصویریں خواتین کی آئی ہیں۔ لیکن جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ بھی بہت لمیٹڈ ہے۔ اس کے لیے ہمارے ینگر جنریشن کو، آج کے جنریشن کو ایکسپلور کرنا ہوگا اپنے اپنے اسٹیٹ کی۔ جیسے آپ اگر بات کریں تو کوئی کام ہوتا ہے تو ایک نیشنل لیول پر چند جو خواتین کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو بہت پردے میں رہ کر یا بہت پیچھے رہ کر بھی کام کر رہی تھیں، ان کو تو اسٹیٹ وائز ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس پہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ تو اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل اور ایک دیتی ہوں، نشاط النساء بیگم، حضرت موہانی، جنہوں نے بہت اہم نعرہ دیا تھا آزادی کے لیے، ان کو جب انگریزوں، وہ اپنا ایک اردو مولا کے نام سے ایک پیپر نکالتے تھے، نیوز پیپر، اس میں وہ انگریزوں کے خلاف لکھے تو ان کو فوراً جیل ہو گئی، اور وہ پہلا کھادی اسٹور اپنی جگہ پر ایک قائم کیے تھے، وہ کھادی، جہاں پر چرخہ کاٹتے اور کھادی وہاں آتی تھی، وہاں سے کھادی سپلائی ہوتی تھی، تو ان کا جو اسٹور تھا اور ان کا جو اردو مولا جو پیپر نکلتا تھا، جیسے ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کی بیگم نشاط النساء باہر آئیں فوراً، وہ بھی پردے دار خاتون تھی، انہوں نے وہ اسٹور چلایا، مسلسل خواتین کو خود چرخہ چلا کر سکھایا کہ بھئی ایسے ہم کو چرخہ چلانا ہے۔ وہ اسٹور بھی چلاتی تھیں، وہ پیپر بھی چلاتی تھیں، اور اپنے شوہر کو جیل سے چھڑانے کی بھی کوشش کرتی تھیں۔ پھر آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حیدرآباد کی خاتون جو طیب جی خاندان میں بیاہی گئیں، پونا میں، جو فلیگ کا ڈیزائن ہے
आज डिज़ाइन बदला है ज़रूर, लेकिन पहला डिज़ाइन जो उन्होंने बनाया था, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो ख़ातून थी बॉम्बे तैयब जी ख़ानदान में वो भी आई गई थी। तैयब जी ख़ानदान भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत हिस्सा लिया था। उनके घर के मर्द जब गिरफ़्तार हुए तो उनके घर की ख़वातीन अपने शौहर का या अपने भाइयों का केस लड़ती थी जाके बाकायदा अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए। तो ऐसी बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं, ऐसे रियलिटीज़ हैं जिन्हें हमें एरिया वाइज भी ढूंढने की, पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। तो जब हमारे नई नस्ल इसकी तरफ तवज्जो देगी, उनको कुछ पढ़ने और देखने और समझने के लिए मिलेगा, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर हो सकता है और है भी, मौजूद है। उसको देखने की, पढ़ने की, दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है, बस इंटरेस्ट लेने की देरी है और ऑलरेडी हर चीज़ अवेलेबल है लोगों के लिए। तो ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। आपको मैं एक और पहलू भी वुमेन पार्टिसिपेशन का मैं बताना चाहूँगी जो भी वो भी बहुत अहम है। एक तरफ हम गांधी जी के नज़रिए के साथ हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, राइट। दूसरा एक नज़रिया था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, जो लेफ्टिस्ट थे वो आज़ादी को जिस तरह से वो हासिल करना चाहते थे, जिसमें वो तशद्दुद भी था, क्योंकि वो सुर्ख इनकलाब की बात करते थे कि जब तक सुर्ख इनकलाब नहीं आएगा तब तक अंग्रेज़ों से या हम फ्यूडलिज्म से हम हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करा सकते थे। भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान की जो तहरीक थी, नहीं, ये तो गांधी जी के साथ ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यही था, उस तरह का इनकलाब जिंदाबाद का उनका जो तरीक़ेकार था। तो उस वक्त के जो लीडर्स थे वो अंग्रेज़ों को, ज़ाहिर है अंग्रेज़ों के क़हर से या उससे बचने के लिए, उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए पोशीदा रहते थे, छुप कर रहते थे, राइट। ठीक है, आर्म्ड फोर्स हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले की थी। तो आर्म्स कैसे मूव होते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, मैसेजेस कैसे मूव होते थे कि फ़लाँ अंग्रेज़ इस जगह से गुज़र रहा है, समझ रहे हैं आप। आज इस पुलिस स्टेशन में ये अंग्रेज़ आने वाला है, ये लेफ्टिनेंट इधर से जाने वाला है, ये तमाम पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी औरतें ले ली थी। अच्छा। तो कितनी बोल्ड थी, कितने बोल्डनेस के लिए उन्हें वहाँ आना पड़ता था। रात के अंधेरों में एक गांव से दूसरे गांव को मैसेज पहुंचाने के लिए वो जाती थी। जो लोग पोशीदा रहते थे, जो छुपकर जो अंडरग्राउंड रहते थे और अंडरग्राउंड काम होता था, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना और उन तक हथियार तो पहुंचाना, ये काम भी ख़वातीन करती थी। अच्छा। तो इनका ये भी एक रोल है जी, समझ रहे हो। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि आप इस रोल को बहुत लिमिट नहीं कर सकते आप। जी, ये रोल बहुत अलग-अलग डायमेंशंस है, कई डायमेंशंस हैं। तो जब आप वुमेन कंट्रीब्यूशंस इन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो आपको वो तमाम रोल्स को एनालाइज करना होगा और ऑनर करना होगा हमें। इस 75th एनिवर्सरी के मौके पर हम सबको उन ख़वातीन को सैल्यूट करना होगा जो डिफरेंट वेज़ में, मुख्तलिफ़ तरह से आज़ाद, हमें मुल्क आज़ाद दिए हैं। वो उनकी बहुत कुर्बानियाँ रही हैं जिसको हम सैल्यूट करते हैं। जी बेशक। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत सारे नए नए रेवोल्यूटरी चीज़ें आप हमारे सामने आज रखे। उम्मीद है कि जो लोग ये देख रहे हैं, सुने बाद, वो लोग जाके थोड़ी रिसर्च करेंगे और इंटरेस्ट लेंगे टॉपिक्स में। तो अगर आपको इंटरव्यू इन्फॉर्मेटिव देखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। दिस इज रामा हज़ारी साइनिंग ऑफ।